اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان واشہد ان محمدا محمدا عبدہ عبدہ ورسولہ۔ ورسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کہ کہ اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ لیکن جو اسلامک بلیف ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، ایک دن فنا ہو جائے گی، ڈے آف ججمنٹ ہے، قیامت ہے، اس کا ایک زبردست ایک بڑھیا سا ایک قرآن کے اندر وورن بھی ہے۔ تو یہ ایک طرف تو فانی دنیا کہا جاتا ہے، ایک طرف اینڈ لیس ہے، تو اس کو کیسے آپ ڈیفائن کرو گے؟ اور اس میں بگ بینگ تھیوری کا بھی جو وہ ہے وہ ریفرنس دیا ہے، تو اس کو آپ کیسے جسٹیفائی کرو گے؟ دیکھیے ایسا ہے کہ جن صاحب کا آپ نے حوالہ دیا ہے ان کا تو نام یوں نہ لے کہ وہ بیچارے پتہ نہیں کیا کہنا چاہ رہے تھے، کیوں وہ آ گئے تھے، ان کی قسمت میں فضیحت لکھی ہوئی تھی تو وہ آ گئے تھے، خیر چلیے ان کو چھوڑیے۔ لیکن بہرحال یہ اس کانسیپٹ کو کلیئر کرنا بہت ضروری ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی دنیا جو ہے وہ فانی نہیں ہے، اینڈ لیس، یعنی ہمیشہ جو ہے کبھی ختم نہیں ہوگی بلکہ ہمیشہ چلتی رہے گی۔ اگر کوئی چیز ہمیشہ چلتی رہے گی تو یہ ضروری ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہو، ٹھیک ہے؟ اگر وہ ہمیشہ سے نہیں ہے تو ایک دن اس کو ختم بھی ہونا ہے، یہ یاد رکھ لیجیے۔ اچھا، اب 1929 آج سے تقریباً 80-90 سال پہلے تک یہ بلیف تھا، ڈارونزم کی جو تھیوری تھی وہ بہت مشہور تھی، سب لوگ اس سے متاثر تھے اور لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ بھائی دنیا اور یہ کائنات ہے یہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی، یہ لوگوں کے ذہن میں تھا۔ لیکن 1929 میں ایک انکشاف ہوا، ایک ڈسکوری ہوئی، جس ڈسکوری کو کیا ایک سائنٹسٹ نے، اس کا نام تھا ایڈون ہبل۔ اس نے ڈسکوری کی اور اس نے یہ کہا کہ اس کائنات میں جب میں نے غور کیا تو یہ ساری کی ساری چیزیں میں نے دیکھا کہ جتنے بھی جسم ہیں، اجسام ہیں کائنات کے اندر، یعنی جو پلانٹس ہیں، اسٹارز ہیں، جتنے بھی، یہ سب ایک دوسرے سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس نے مثال دی، وہ مثال یہ ہے کہ مثلا آپ ایک غبارہ لیجیے اور پھلانے سے پہلے اس کے اوپر ڈاٹ 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 لگا دیجیے، بہت سارے ڈاٹس لگائیے، اس کے بعد آپ اس کو پھلائیں گے، جب آپ اس کو پھلائیں گے تو جو ڈاٹس ہیں نا وہ ایک دوسرے سے دور ہوتے چلے جائیں گے، کیونکہ جب وہ غبارہ ایکسپینڈ ہوگا تو ڈاٹس جو ہے وہ ایک دوسرے سے دور ہوں گے۔ بالکل ایسے ہی کائنات جو ہے اس کے اندر جتنے بھی پلانٹس اور اسٹارز ہیں وہ ایک دوسرے سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اچھا، اب اس کے بعد جب اس کے اوپر ریسرچ شروع ہوئی تو ان لوگوں نے کیلکولیشن شروع کیا کہ بھائی اگر اس کائنات کو ہم ریورس میں لے کے چلیں، ابھی تو وہ ایکسپینڈ ہو رہی ہے، اگر ہم ریورس میں لے کے چلیں تو یعنی شرنک اس کو کریں تو یہ تمام کے تمام جو اسٹارز ہیں وہ قریب آنے میں کتنا ٹائم لیں گے؟ تو انہوں نے اس کو ثابت کیا کہ کم و بیش 17 ارب سال اگر یہ کائنات شرنک ہونا شروع ہو تو واپس یہ ایک ایسے نقطے پر پہنچ جائے گی کہ جس کی والیوم زیرو اور جس کے اندر انرجی بے انتہا اور جس کی جو ڈینسٹی ہے اس کو پیمائش کرنے کا نہ آلہ آج تک کے کوئی موجود ہے اور نہ کبھی ہوگا۔ اتنی زیادہ اس کے اندر ڈینسٹی اور اتنی زیادہ اس کے اندر انرجی اور والیوم اس کی زیرو۔ اچھا، میں نے شاید پچھلی مرتبہ آپ نے کہا تھا کہ آپ غالباً سول انجینئر ہیں، کیا آپ نے مجھے بتایا تھا؟ میکینیکل انجینئر۔ شاید آپ کو معلوم ہو کہ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ کسی چیز کی والیوم زیرو ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز نہیں ہے، وہ چیز نہیں ہے۔ تو سائنٹسٹ اس بات کے قائل ہوئے کہ 17 ارب سال اگر ہم اس کائنات کو ریورس میں چلائیں تو ایک ایسے نقطے پر پہنچ جائے گی جہاں وہ کائنات نہیں تھی، اس کی والیوم زیرو، لیکن ابھی یہ ایکسپینڈ کر رہی اسی کو۔ اور پھر یہ ہوا کہ اچانک ایک دھماکہ ہوا اور اس دھماکے کی وجہ سے گیلیکسیز بنی، اس کی کلسٹرز بنے، کوارکس بنے، اور جناب جو بھی مختلف چیزیں ایک دم بنی ہیں وہ اس دھماکے کی وجہ سے بنی۔ اب قرآن کریم پر آئیے، قرآن کریم میں 2 آیتیں ہیں جو مطلب شاکنگ، سٹننگ۔ قرآن کریم میں ایک آیت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، کہ ہم نے آسمان کو خود بنایا، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور ہم اس کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں۔ ایک ترجمہ یہ ہے، ایک ترجمہ اس سے پہلے کیا گیا کہ ہم بڑی قدرت والے ہیں، دونوں ترجمے ہیں، اور جو دوسرا ترجمہ ہے وہ اس سائنسی حقیقت کے بہت قریب ہے کہ وی آر ایکسپینڈنگ، کہ ہم کس چیز کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں؟ اس آسمان کو، اس کائنات کو مختلف مستقل ہم ایکسپینڈ کرتے جا رہے ہیں، اور یہی بگ بینگ تھیوری کی جو بنیاد ہے وہ یہی ہے، ٹھیک ہے؟ ایک آیت تو ہے۔ دوسری آیت سورۃ الانبیاء میں ایک آیت آئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اولم یری الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما،
کہ جن لوگوں نے انکار کیا کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین یعنی جو پوری کائنات تھی کانتا رتقن یہ بالکل بند ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے, یعنی ایک ایسا نقطہ تھا کہ جو سب چیزیں ایک دوسرے میں جڑی ہوئی تھی, ٹھیک ہے. ففتقناہما, پھر ہم نے اس کو ایکسپلوڈ کیا, پھر اس کے اندر ایکسپلوژن ہوا, ففتقناہما, اور اس کے بعد پھر زمین اور آسمان بنے. بگ بینگ تھیوری یہی تو ہے کہ ایک نقطہ کی کائنات تھی اور اس کے بعد اس کے اندر ایکسپلوژن ہوا اور یہ کائنات بن گئی. جب پارٹیکلز وغیرہ آ گئے, کائنات بن گئی, کلسٹرز بن گئے, گیلیکسیز بن گئی. جب ہم نے یہ مان لیا کہ 17 ارب سال پہلے اس کائنات کا ایک نقطۂ آغاز ہے, ایک پوائنٹ ہے جہاں سے یہ شروع ہوئی ہے, تو جو چیز شروع ہوتی ہے نا بھائی وہ چیز ختم بھی ہوتی ہے. اس لیے یہ ماننا پڑے گا کہ یہ چیز ختم بھی ہوگی, یہ کائنات ختم بھی ہوگی. تو اگر آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ کائنات ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گی, اس عقیدے کی کوئی سائنٹیفک بنیاد نہیں ہے.